جیسا کہ بتایا بھی ہے میں نے کہ جب زکریا صاحب مرے تو دفن کیا گیا تو بتایا نا کہ کسی نے ایک آواز سنی. کیا آواز سنی؟ کہا کہ تمہارے اس میت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. کسی عاشق زکریا نے یہ آواز سنی تھی. بہرحال اور بھی مرنے کے بعد کے یہ فضائل ہیں, زندگی میں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہوں گے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا, دیوبندی اور بریلوی یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آج ہمارے ملکوں میں ایک معلوماتی باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی ہیں. میں یہ ہمارے ملکوں میں جو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفی جو ہے وہ حنفی وہ صرف دیوبندی ہوگا یا کوئی بریلوی ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی بات آپ کو بتاؤں, قادیانی بھی حنفی تھا. اللہ کی قسم, ملا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ پرلے درجے کا حنفی تھا وہ. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ جو چکرالوی اور یہ جو سب بنتے ہیں یہ سب حنفی تھے. تو حنفی جو ہو وہ دیوبندی یا بریلوی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ حنفیوں میں کئی گروپ ہیں, کئی جماعتیں ہیں. ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو بریلوی نہیں ہے, ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو دیوبندی نہیں ہے, ایسی بھی جماعت حنفیوں میں ہے جو مرزائی غلام احمد قادیانی نہیں ہے, اس کے ماننے والے نہیں ہیں. تو حنفی ایک مذہب ہے, ایک مذہب ہے جو بنایا گیا اور اسلام کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کا بنایا گیا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حنفی ہیں یہ چاہے یا تو بریلوی ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے, ایسی بات نہیں. اسی طرح سے جس طرح کوئی دیوبندی کوئی بریلوی یا کوئی حنفی صرف بریلوی یا دیوبندی ہی نہیں ہو سکتا, اسی طرح سارے دیوبندی بھی ایک نہیں ہیں, بلکہ دیوبندیت کے اندر بھی تقسیم ہے. اور یہ تقسیم کوئی تنظیمی یا تحریکی تقسیم نہیں ہے, کوئی موومنٹ کی تحریک, یعنی کوئی تحریک چل رہی ہے آپ نے اس کا نام, کوئی تنظیم چل رہی ہے آپ نے تنظیمی طور پر اس کا نام رکھا ہوا ہے. مزاج ایک ہے, دعوت ایک ہے, فکر ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, لیکن تنظیم کا نام آپ نے چینج کر دیا ہے بس. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ مذہبی تقسیم ہے. اور وہ بھی تقسیم کوئی فروعی نہیں ہے بلکہ اصولی جو ہے اختلاف ہے. دیوبندیت کے اندر 2 گروپ ہے, ایک گروپ حیاتی گروپ کہلاتا ہے اور ایک گروپ مماتی گروپ کہلاتا ہے. حیاتی گروپ کیا ہوتا ہے؟ حیاتی گروپ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بزرگان دین صالحین ہیں وہ سب اپنی مرے لیکن وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ حیاتی گروپ ہے دیوبندیوں کا اور ان کی اکثریت ہے. اور انہی میں مولانا قاسم نانوتوی, اشرف علی تھانوی اور یہ مولانا حسین احمد مدنی اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں, اکثریت ان لوگوں کی ہے. اور ایک گروپ ہے مماتی گروپ. یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, وہ اپنی قبر میں بھی مردہ ہیں, مر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جتنے بھی صالحین, کوئی کتنا بڑا بھی ہو, سب کو موت آنی ہے اور سب مر گئے ہیں. تو اور یہ گروپ جو ہے اس گروپ کے لیڈر سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. چنانچہ مماتی گروپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور وہی نہیں بلکہ جتنے صالحین بزرگان دین ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اس کی تازہ مثال میں نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ سے آپ کے سامنے گزشتہ لیکچر میں نے پیش بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی خبر سے اٹھ کر کے دیوبند کا جھگڑا چھڑانے آئے تھے اور بزرگان دین اس طرح کے تصرفات کرتے ہیں, روح اس طرح سے تبدیل ہوتی ہے, نعوذ باللہ. تو یہ وہ گروپ ہے جو مماتی, یہ گروپ ہے جو حیاتی گروپ ہے. بہرحال اور اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے یہ دیوبندیت کے تعلق سے کہاں سے یہ بات لے آئی جبکہ گفتگو تبلیغی جماعت کے تعلق سے چل رہی ہے. میں اس لیے لایا کہ اب میں یہ 2 گروپوں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا قارورہ کس سے ملتا ہے, تبلیغی جماعت کا لنک کس سے ہے, تبلیغی جماعت کے لوگ حیاتی گروپ سے ہیں یا مماتی گروپ سے ہیں. میں آپ سے یہ بات کروں, پوری تبلیغ نصاب پڑھ ڈالیے, آپ کو یہی پتا چلے گا کہ تبلیغی جماعت کا جو تعلق اور لنک ہے وہ حیاتی گروپ والوں سے ہے. اور یہ حیاتی گروپ کے لوگ جو ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بریلویوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ حیاتی گروپ کے لوگ وہ ہیں جو بالکل بہت ہی تھوڑے سے رسم اور رواج کے فرق کے ساتھ بالکل وہی تعلیم, وہی شکشا, وہی راہ, وہی طریقہ بتلاتے ہیں جو علماء بریلوی اپنی کتابوں میں لکھتے اور وہ خود کرتے ہیں. تو میں بریلویوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کو خامخواہ تم وہابی نجدی کہتے رہتے ہو. ارے یہ بیچارے تو وہابی اور نجدی سے بہت پہلے ان کے بزرگوں نے وہابیوں کو گالیاں دی ہیں. ان کے بزرگوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فاسق و فاجر بددین تک بتلایا ہے, نعوذ باللہ. تو ان کو تم کیوں بیچاروں کو وہابی اور نجدی کہتے ہو؟ یہ وہابی نجدی لوگ نہیں ہیں. ارے یہ تمہارے ممیرے بھائی ہیں, پھپھیرے بھائی ہیں. یہ گلابی لوگ ہیں, گلابی لوگ. ہاں, یہ وہابی نہیں ہے, گلابی لوگ ہیں. یہ تو ان کے اندر وہ تمام عقیدے موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں اور میں دیکھ چکا ہوں. اور کہتے ہیں کہ دونوں دین کی باتیں جاننے والا زیادہ ہی سمجھتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ مجھے میرے سامنے دونوں رخ ہیں تفسیر کے، بریلویت کے بھی اور دیوبندیت کے بھی رخ ہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ عقیدے جو بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں رکھتا ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ زندگی بھر انکار کرتے رہیں. فردن اس کو بیچارے، اچھا انکار کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ انکار بیچارے یا جاہل لوگ بیچارے جو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، ان غریبوں کو ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ انکار کریں تو کریں. ارے بھائی جو کتابوں میں لکھا اس کا انکار کر دو، لیکن اگر آپ کتاب کی بھی بات بیان کرو گے تو کتاب کا بھی انکار کر دیں گے. نہیں، یہ ہماری تبلیغی نصاب میں موجود نہیں ہے. میں نے بتایا آپ کو شاید کہ ایک جگہ میرا محاضرہ تھا، لیکچر تھا، اور میں نے کسی بات کو چھیڑا نہیں. ہمارے کمال صاحب نے اتفاق سے بیٹھے تھے، کسی نے سوال کر دیا کہ جناب تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے. میں نے بتلا دیا کہ بھائی پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد تبلیغ کرو، علم ہی نہیں ہے تو تم تبلیغ کیا کرو گے. وہ اچھا یہاں پہ بھی اور بعض لوگ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر ہیں، انجینئر. ابے ڈاکٹر انجینئر ہوگا وہ؟ دنیا کا کلچر اس نے جو ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے چیڑ پھاڑ کی تعلیم حاصل کی ہوگی، اس نے انجیکشن لگانے کی تعلیم، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین کے اندر بھی علم اور شعور رکھتا ہے. ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا گردنوں کے مسح لپیٹ رہے ہیں، بڑے بڑے محدث اپنے آپ کو بنتے ہیں، پر یہ گردنوں کی مسح ان سے نہیں جاتی. یہ علم ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. لیکن روایت بیان کی جاتی ہے، پتہ ہے جو گردن کی مسح کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے قیامت کے دن اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے گا. اعوذ باللہ. یہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو علامہ اور محدث کہنے والے بھی گردن کو لپیٹ رہے ہیں اسی امید میں کہ گردن آزاد ہوگی. پتہ نہیں کون سی آزادی چاہ رہے ہیں، آنکھ آزاد ہو رہی ہے، ہاتھ آزاد ہو رہے ہیں، پاؤں آزاد، وضو بنا رہے ہو گناہ جڑ رہے ہیں، گردن ہی باقی. یہ جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی. غرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بریلویوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بریلوی دوستو، آپ ان کو وہابی نجدی نہ کہو، بلکہ ان سے ذرا سا تم مل جل کے بات کرو نا، تو تمہیں مسجدیں یہ آٹومیٹک مار دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی کہیں گے چلے آئیے سرکار. ہاں لیکن بچکتے ہیں یہ بریلوی بیچارے، ان سے خواہ بچکتے ہیں. ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ یہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ملک ملک وہی سوچ وہی فکر لے کے چلتے ہیں. آئیے میں کچھ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی یہ ربانی صاحب صرف چھوڑ رہے ہیں، تبلیغی نصاب میں یہ تمام سب باتیں کہاں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک جگہ ذکر کر دیا تو کسی نے سوال میں کیا تو میں نے بتایا بھائی تبلیغی جماعت یہ ہے، تو کسی نے میں نے کہا تبلیغی نصاب میں ایسی باتیں موجود ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اب میں چپ ہو گیا. اتنے میں ہمارے کمال صاحب نے کہا کہ جناب کوئی مثال دے دیجئے. تو پتہ نہیں میں نے ایک مثال دی کہ تبلیغی نصاب کے اندر یہ موجود ہے کہ جبکہ تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، مگر تبلیغی جماعت کے امام جو زکریا صاحب جو تبلیغی نصاب جو نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ مر کے اور جب قبر میں ان کو دفنانے لگے تو انہوں نے ٹک سے آنکھیں کھول دی، ٹک سے آنکھیں کھول دی. کہا بھائی تو مر گئے تو زندہ؟ کہاں ہم عاشقان خدا ہیں، ہم مرتے تھوڑی ہیں، ہم زندہ ہی رہتے ہیں. ایک بزرگ کو کوئی نہلانے چلے تو کھلکھلا کے ہنس پڑے. میں نے کہا شاید گدگدی لگا دی ہوگی انہوں نے، ہے نہیں. تو میں نے کہا اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اب اس میں ایک صاحب جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے برجستہ کہا نہیں جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ اس کتاب میں نہیں موجود ہے. تو میں نے کہا آپ میری بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن کاش وہ کتاب میرے پاس ہوتی. ایک دوست بیٹھے ہوئے تو کوئی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی وہ کتاب موجود ہے، میں لے کے آتا ہوں، ہماری مسجد میں صبح شام پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا لاؤ. وہ کتاب منگائی. اتفاق سے وہ واقعہ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا لیکن دوسرا واقعہ مجھے مل گیا، اور وہ واقعہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آج بتاؤں گا، وہ ذکر میں کروں گا. تو بہرحال وہ واقعہ میں نے کہا یہ دیکھو آپ یہ واقعہ موجود ہے، یہ بتاؤ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب. جیسے ہی میں نے نقد کرنا اس واقعے پہ شروع کیا تذکرہ، وہ آدمی چیخ پڑا کہا رہنے دیجئے، مجھے پتا چل گیا کہ واقعی یہ سب واقعات موجود ہیں. تو بھائی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو حوالے دے رہا ہوں، ان حوالوں کو، ان باتوں کو صفحے وغیرہ کہیں ایک دو پیج کے پاکستان ہندوستان پرائیویٹ لمیٹڈ فلانے لمیٹڈ سے مختلف پریسوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، باتیں نہیں بدل سکتی. میں لفظ لفظ بولوں گا، آپ ان لفظوں کو اس میں ڈھونڈیں اور حق تلاش کرو، حق تلاش کرو. بھیڑ نہ بنو بھیڑ کہ جیسے ایک بھیڑ کنویں میں گئی تو ساری اسی میں جاتی ہیں. بھیڑوں کی یہ فطرت سمجھ رہے ہیں. اندھے نہ بنو، اجالے میں آؤ. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی عطا فرمائی ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں، جاہل نہ رہیں.